یہ بات ہے 1960 کی، جب اوری گیلر نامی ایک نوجوان نے امریکن اور برٹش ٹی وی چینلز پر کچھ ایسا کر کے دکھایا جو کسی بھی طرح انسانوں کے لیے کرنا نارمل نہیں ہوتا۔ یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اس کی طاقت کے استعمال سے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جی ہاں، کچھ بھی کا مطلب ہے کچھ بھی۔ اور پھر دیکھنے والوں کی آنکھیں تب کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اس نے اپنی ذہنی طاقت سے لوہے کو موڑ کر دکھایا۔ چمچے اس کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاتے، چابیاں صرف اس کی انگلی کے ہلکا سا چھونے کی وجہ سے ٹیڑھی ہو جاتی، اور کمپس صرف اس کے کہنے پر ہلنے پر مجبور ہو جاتے۔ سب سے زیادہ حیرت انگیز اس کی یہ صلاحیت تھی کہ وہ ایسی تصویریں بنا سکتا تھا جو اس نے کبھی دیکھی بھی نہ ہوں۔ ایک والنٹیئر اس کے سامنے بنا دکھائے ایک تصویر بناتا اور پھر گیلر اپنی خاص طاقت کا استعمال کر کے اس تصویر کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرتا۔ چاہے اس کی تصویریں ہمیشہ بالکل برابر نہیں ہوتی تھیں، مگر اتنی ملتی جلتی ہوتی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ پر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان آخر ایسا کر کیسے سکتا ہے؟ یہ تو گیلر کی صرف اسٹیج پرفارمنسز تھیں۔ آگے اسی ویڈیو میں اس کے کارنامے جاننے کے بعد یقیناً آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اوری گیلر کون ہے، اور کیا واقعی میں اس کے پاس سپر ہیومنز والی پاورز ہیں، یا پھر یہ صرف ایک دھوکہ ہے؟ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، اوری گیلر 1946 میں پیلسٹائن کے شہر تل ابیب میں پیدا ہوا، جو آج اسرائیل کا حصہ ہے۔ جب گیلر صرف 6 سال کا تھا تو ایک دن اس کی ماں نے اسے سوپ کا ایک باؤل اور ساتھ پینے کے لیے ایک چمچہ دیا۔ یہ ایک روٹین کا دن تھا، پر اب نہیں، کیونکہ جب گیلر نے سوپ پینے کے لیے چمچے کو پکڑا تو وہ ٹوٹ کر باؤل میں گر گیا۔ پہلے تو اس کی ماں کو لگا کہ شاید چمچہ پہلے سے کمزور تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب 6 سال کے اوری گیلر کو لگا کہ شاید چمچے کا قصور نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دوبارہ بھی کر سکتا ہے۔ ایک انٹرویو میں اوری گیلر نے بتایا کہ اس نے یہ ٹرک اسکول میں اپنے دوستوں کو بھی کر کے دکھائی اور سبھی بچے کافی حیران ہوئے۔ بعد میں اسے معلوم پڑا کہ اس کے اندر دوسروں کا دماغ پڑھنے کی قابلیت بھی موجود ہے۔ 18 سال کی ایج میں اس نے اسرائیلی آرمی جوائن کی اور 1967 میں وہ 6 ڈے وار کے دوران زخمی ہو گیا۔ آرمی سے نکلنے کے بعد اس نے اسرائیل میں چھوٹی چھوٹی پارٹیز اور نائٹ کلبز میں پرفارم کرنا شروع کیا اور اپنی خاص طاقت کو دکھا کر اپنا گزر بسر کرنے لگا۔ پہلے تو کئی لوگوں کو لگا کہ شاید یہ شخص ایک بہت اچھا اسٹریٹ میجیشن ہے جو اپنے ہاتھوں کی صفائی سے لوگوں کو کچھ کرتب کر کے دکھاتا ہے، پر لوگ اس کی ٹرکس کو کریک کرنے میں پوری طرح ناکام رہتے۔ گیلر کا ماننا تھا کہ وہ ایک سائیکک ہے اور اپنی دماغ کی طاقت سے وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا سکتا ہے۔ بعد میں وہ امریکہ چلا گیا اور یہیں پر اسے بہت زیادہ میڈیا اٹینشن ملنے لگی۔ زیادہ تر امریکنز اوری گیلر کو تب جاننے لگے جب 1960s کے آخر میں اور 1970s کی شروعات میں اس نے مشہور ٹی وی شوز اور میگزینز میں دکھائی دینا شروع کیا۔ ٹی وی شوز میں اس نے کیمرہ کے سامنے چمچے اپنی انگلیوں سے نرم کر کے دکھائے۔ اکثر دیکھنے والے تب حیرت زدہ رہ جاتے جب چمچوں کا سر الگ ہو کر زمین پر گر جاتا۔ اکثر ٹی وی شو کے دوران اس نے اپنی آڈینس کو کہا کہ اگر آپ کی رسٹ واچ نہیں چل رہی تو اسے اتار کر اپنی مٹھی میں بند کریں، اور میں اپنی ذہنی طاقت سے آپ کی گھڑیوں کو چلا کر دکھاؤں گا۔ زیادہ تر لوگوں نے دعویٰ کیا کہ واقعی ان کی گھڑی واپس سے چلنے لگی، اور یہ دیکھنے والوں کے لیے واقعی کافی حیرانی کی بات تھی۔ 1972 تک اوری گیلر کے گرد میڈیا کا جنون اتنا بڑھ گیا کہ سائنٹیفک کمیونٹی بھی اس پر دھیان دینے لگی۔ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنٹسٹ نے سوچا کہ اگر یہ شخص واقعی سپر ہیومن ہے تو کیوں نہ لیبارٹری میں اس پر ریسرچ کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ کہیں یہ کوئی ٹرک یا دھوکے کا سہارا تو نہیں لے رہا۔ جب انہوں نے اوری گیلر سے اس ریسرچ میں حصہ لینے کو کہا تو وہ خوشی خوشی مان گیا۔ اگلے 5 ہفتوں تک ہیرولڈ پوٹوف اور رسل ٹرگ نامی 2 ریسرچرز نے اوری گیلر کو اپنی انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا۔ لیبارٹری میں اس پر کئی عجیب و غریب ایکسپیریمنٹس کیے گئے۔ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا پہلا ٹیسٹ ایک خاص ایکسپیریمنٹ تھا جو ڈرائنگز پر مبنی تھا۔ پہلے سے بنائی گئی کچھ تصویریں بند لفافوں میں اس کے سامنے رکھی گئیں۔
اوری کو کہا گیا کہ وہ صرف انویلپ کو دیکھ کر اس کے اندر موجود تصویریں الگ پیپر پر ڈرا کر کے دکھائے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس ایکسپیریمنٹ میں کچھ تصویریں پہلے سے ریسرچرز نے دیکھ رکھی تھیں اور کچھ تصویروں کے بارے میں ریسرچرز کو بھی علم نہیں تھا، صرف باہر سے لفافوں میں بند کر کے لیبارٹری میں لائی گئی تھیں۔ شروعات میں اوری گیلر نے اپنی صلاحیت پر تھوڑی بے چینی کا اظہار کیا۔ 10 میں سے 2 لفافوں کے بارے میں اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں ان کے بارے میں جان نہیں سکتا، لیکن باقی 8 لفافوں کو صرف باہر سے دیکھ کر اس نے الگ پیپر پر جو ڈرائنگز بنائیں وہ حیرت انگیز طور پر کافی زیادہ ایکوریٹ تھیں۔ چاہے اس کی ڈرائنگز بالکل سمپل انداز میں بنی تھیں، لیکن وہ اصلی تصویر سے بہت ملتی جلتی تھیں۔ کچھ تصویروں کا اس نے الٹا ورژن بنا دیا، مگر پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ ریسرچرز کے لیے یہ بالکل ناقابل یقین مومنٹ تھا۔ اسٹینفورڈ کے ریسرچرز نے اوری گیلر کی ایک اور صلاحیت کو ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ٹیسٹ تھا بنا دیکھے کسی بھی چیز کا احساس کرنا، جسے ڈاؤزنگ بھی کہا جاتا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کے لیے اس کے سامنے 10 المونیم کے ڈبے رکھے گئے اور اسے کہا گیا کہ وہ یہ بتائے کہ کون سے ڈبے میں کوئی چیز موجود ہے۔ یہ ٹیسٹ کچھ اس طرح ڈیزائن تھا کہ ریسرچرز کو بھی معلوم نہیں تھا کہ کون سے ڈبے میں کوئی چیز پڑی ہے۔ ایک تھرڈ پارٹی نے کسی ایک رینڈم ڈبے کے اندر کوئی چیز ڈالی اور پھر ڈبے مکس کر دیے گئے۔ 10 ڈبوں میں سے ایک میں بال بیرنگز تھیں، دوسرے میں میگنیٹس، تیسرے میں روم ٹیمپریچر کا پانی اور چوتھے ڈبے میں چینی رکھی گئی۔ ان ڈبوں پر نمبرنگ کی گئی اور اوری کو بغیر چھوئے بتانا تھا کہ کون سے ڈبے میں کوئی چیز موجود ہے۔ شروع میں اوری گیلر کافی وقت ڈبوں کے اوپر اپنے ہاتھ گھمانے میں لگاتا، پھر ایک ایک کر کے انہیں ایلیمینیٹ کرتا، لیکن جیسے جیسے ایکسپیریمنٹس آگے بڑھتے گئے اس کا کانفیڈنس بھی بڑھتا گیا۔ آخر میں تو حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ہی وہ روم میں داخل ہوتا، بنا کسی دیر کے صحیح ڈبے کا نمبر بتا دیتا تھا۔ یہاں پر بھی حیرت انگیز طور پہ اوری گیلر نے بالکل صحیح ڈبوں کی نشاندہی کی جن میں واقعی کوئی چیز پڑی تھی۔ ایسا ہی ایک ایکسپیریمنٹ اس نے کارسن ٹونائٹ نامی فیمس ٹی وی شو پر بھی کر کے دکھایا۔ جب اسے تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہوتی تو وہ جواب دینے سے منع کر دیتا تھا۔ ٹی وی شو پر بھی وہ بالکل صحیح جوابات دینے میں کامیاب رہا، جو آڈینس کے لیے یقین کرنا کافی مشکل تھا۔ ریسرچرز پوٹوف اور ٹرگ اس پرفارمنس سے بے حد متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی تکے سے بھی صحیح جواب دینے کی کوشش کرے تو اس کے صحیح جواب دینے کی پروبیبلٹی ٹریلینز میں صرف 1 ہوگی۔ ایک اور ایکسپیریمنٹ جس میں اوری گیلر کی حیرت انگیز ایکوریسی سامنے آئی وہ ایک عام 6 سائیڈز والا ڈائس کا ٹیسٹ تھا۔ ڈائس کو ایک میٹل باکس میں ڈالا گیا، پھر اس باکس کو زور سے ہلایا گیا اور اوری سے پوچھا گیا کہ جب ڈھکن کھلے گا تو کون سا نمبر اوپر ہوگا۔ یہ ٹیسٹ ٹوٹل 10 بار دہرایا گیا۔ 2 بار اس نے جواب دینے سے انکار کر دیا، لیکن باقی 8 مرتبہ اس نے بالکل صحیح 100% ایکوریسی کے ساتھ پریڈکشن کی۔ اسٹینفورڈ کی لیبارٹری میں اوری گیلر کے میٹل بینڈنگ والے ڈیمونسٹریشنز اتنے شاندار ثابت نہیں ہوئے جتنے دوسرے ایکسپیریمنٹس۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ بنا چھوئے ہی میٹل کو موڑ سکتا ہے، لیکن جب لیبارٹری میں اسے یہ دکھانے کو کہا گیا تو وہ اس میں ناکام رہا۔ جب اسے ہلکی چھونے کی اجازت ملی تو اس نے چمچے، کانٹے اور راڈز کو ہاتھ سے چھو کر موڑ دیا، لیکن یہ سائنٹیفک ایویڈنس کے طور پر بیکار تھا، کیونکہ یہ نہیں سمجھا جا سکتا تھا کہ اس نے کتنی فورس لگائی تھی۔ ایک اور ٹیسٹ جو تھوڑا کامیاب رہا، اس میں 1 گرام کا اسٹیل ویٹ الیکٹرک اسکیل پر رکھا گیا۔ اسکیل اور ویٹ کو ایک شیشے سے ڈھک دیا گیا تاکہ وہ چھو نہ سکے، مگر بنا ہاتھ لگائے بھی گیلر اسکیل کی ریڈنگ کو چینج کرنے میں کامیاب رہا، جو واقعی ایک عجیب و غریب چیز تھی۔ ان ٹیسٹ کے بعد ریسرچرز نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ اوری گیلر نے اتنی کامیابی سے پرفارم کیا کہ اس فینومینا کو مزید سائنٹیفک اسٹڈی کی ضرورت ہے۔ دونوں ریسرچرز نے اوری گیلر کی اس ایب نارمل طاقت کو گیلر ایفیکٹ کا نام بھی دیا۔ اوری گیلر کی شخصیت اور کرشموں نے اسے اگلے کچھ سالوں تک ٹی وی شوز اور میگزینز میں ریگولر جگہ دلوا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سپر نیچرل سپر اسٹار بن گیا۔
اسٹینفورڈ کی ریسرچ نے جیسے تیسے اس کے دعووں کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے جو لوگ اس پر شک کرتے تھے وہ بھی اب ان طاقتوں پر یقین کرنے لگے۔ اس کے بعد انٹری ہوتی ہے ایک ایسے شخص کی جو اوری گیلر کی مشہوری کو خاصا نقصان پہنچانے والا تھا۔ جیمز رینڈی نامی اس شخص کا دعویٰ تھا کہ وہ بھی چمچوں کو چھو کر نرم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جیمز اصل میں ایک اسٹیج میجیشن تھا اور اس کا کہنا تھا کہ چمچوں اور چابیوں کو ہاتھ کی صفائی کے ذریعے آسانی سے موڑا جا سکتا ہے۔ ہر ٹرک کے بعد جیمز نے اپنی آڈینس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کا طریقہ بھی سمجھایا۔ ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ میں اوری گیلر کو بدنام کرنے نہیں آیا، میں صرف یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پیرانارمل طاقت نہیں بلکہ صرف ہاتھ کی صفائی کا کمال ہے۔ پر اصل میں اس کا مقصد اوری گیلر کو بدنام کرنا ہی تھا۔ جیمز کی باتوں کی وجہ سے اوری گیلر کی شہرت پر کافی زیادہ فرق پڑا اور اس کے چاہنے والوں کے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا۔ اگلے کئی سالوں تک گیلر نے ٹی وی شوز پہ آنا کم کر دیا، لیکن اس کی کمائی پھر بھی بڑھتی گئی کیونکہ اس دوران اس نے آئل کمپنیز کو اپنی ڈاؤزنگ سروسز بیچنا شروع کر دی۔ آئل کمپنیز کو زمین کے نیچے جہاں بھی آئل تلاش کرنا ہوتا وہ اوری گیلر کی سروس لیتے تھے اور گیلر بڑی آسانی سے پوائنٹ آؤٹ کر دیتا تھا کہ کہاں پہ ڈرلنگ کرنا فائدے مند ہوگا۔ اس کے بدلے وہ آئل کمپنی سے بھاری رقم بھی وصول کرتا رہا۔ گیلر کو اچھی طرح معلوم پڑ چکا تھا کہ اسٹیج پر شو دکھانے سے وہ صرف کنٹروورسیز کے نشانے پر رہے گا، لہٰذا اس نے اپنی سروسز کو صحیح جگہ بیچنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہ گیلر نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ وہ کافی عرصے تک اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے لیے بھی کام کرتا رہا ہے اور وہ اس کی طاقت کا استعمال کر کے مختلف الجھے ہوئے کیسز کو سلجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ 1973 میں گیلر کی صلاحیتوں کو سینٹرل انویسٹیگیشن ایجنسی CIA نے بھی ٹیسٹ کیا اور ٹیسٹ کے بعد CIA کے ایجنٹس کا کہنا تھا کہ انہیں گیلر کی صلاحیتوں میں کوئی ہیر پھیر یا دھوکہ زنی نظر نہیں آئی۔ بعد میں گیلر کو CIA نے بھی اپنے کچھ مشنز کے لیے استعمال کیا۔ 2013 میں BBC نے ایک ڈاکیومنٹری بنائی جس کا نام تھا The Secret Life of Uri Geller, the Psychic Spy۔ ڈاکیومنٹری میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ گیلر CIA کا ایک سائیکک اسپائی بنا جسے اصل میں موساد نے ریکروٹ کیا تھا اور اسے ایک خاص مشن کے لیے میکسیکو بھی بھیجا گیا۔ یہ کولڈ وار کا دور تھا جب سوویت یونین اور امریکہ ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلتے تھے۔ اس وقت KGB جو سوویت یونین کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، اس کے کچھ ایجنٹس امریکہ کے پڑوسی ملک میکسیکو میں رہتے تھے تاکہ CIA کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھ سکیں۔ وہ یہ سارا ڈیٹا فلاپی ڈسک میں سیو کرتے تھے۔ CIA نے گیلر کو ایک سیکرٹ اسپائی کے طور پہ KGB ایجنٹس کے بیچ بھیجا اور BBC کی ڈاکیومنٹری میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ گیلر نے KGB ایجنٹس کی فلاپی ڈسک کو بنا چھوئے اس میں سے سارا ڈیٹا کرپٹ کر دیا۔ پر کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹری میں کافی بڑھا چڑھا کر بتایا گیا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہر بار ہی اوری گیلر کے پریڈکشنز بالکل صحیح ثابت ہوں۔ اس کا ایک اسٹائل تھا کہ جب اسے کسی چیز پر 100% یقین نہیں ہوتا تھا تو وہ اس کا جواب دینے سے منع کر دیتا تھا اور کئی بار ایسا کرنے سے اس کی پاپولیرٹی کو کافی نقصان بھی ہوا۔ 1988 میں ایک برٹش بزنس مین نے اسے 2.5 لاکھ پاؤنڈز دینے کا وعدہ کیا اگر وہ اس کی کنٹرولڈ لیبارٹری میں چمچہ موڑ کر دکھائے، لیکن گیلر نے کبھی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دیا، جس پر کچھ لوگوں نے کہا کہ گیلر ضرور کچھ چھپا رہا ہے تبھی اس نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا۔ پر آج تک گیلر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کی صلاحیت اصل میں سپر نیچرل ہی ہے، مگر وہ یہ بھی مانتا ہے کہ اس کے کچھ کرشمے صرف اسٹیج میجک یا نیچرل سائنس کے ذریعے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر بند گھڑی جب ہاتھ میں کچھ منٹوں تک پکڑی جائے تو صرف باڈی ہیٹ اور ہاتھوں کی حرکت سے کچھ دیر کے لیے چل سکتی ہے، لیکن وہ اسے سائیکک طاقت نہیں مانتا۔ پر اس کی مائنڈ ریڈنگ والی طاقت، بند لفافے میں تصویر کو پڑھ لینا یا پھر باکس میں ڈائز کی صحیح پوزیشن کو بتانا، آج تک ایک مسٹری بنا ہوا ہے۔ اوری گیلر اب 78 ایئرز کا ہو چکا ہے۔ اس کی پاپولیرٹی کافی کم ہو چکی ہے، شاید ایج کے ساتھ ساتھ اس کی پاورز بھی کم ہو رہی ہیں۔
मगर आज भी अगर वो अच्छे मूड में हो तो चमचे कांटे मोड़ने या कंपस को हिलाने का छोटा मोटा मुजाहिरा कर लेता है, मगर अब वो बड़े क्राउड्स के लिए परफॉर्म करने से कतराता है। हाल ही में कुछ वीडियोस सामने आई हैं जिसमें ऐसा लगता है कि उरी गेलर स्टेज मैजिशियंस के तरीके यूज कर रहा है, जैसा कि जाली अंगूठे का इस्तेमाल, लेकिन अब तक उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका जो उसके करिश्मों को मुकम्मल फ्रॉड साबित कर सके। उसके पास एक 1976 मॉडल की कैडिलैक है जिसे गेलर इफेक्ट कहा जाता है। गाड़ी की बॉडी पर लातादाद टेढ़े मेढ़े चमचे और कांटे चिपके हुए हैं। इनकी खास बात यह है कि हर चमचा या कांटा दुनिया के किसी न किसी मशहूर इंसान ने कभी इस्तेमाल किया था। आपका उरी गेलर की इस अजीबो गरीब सलाहियत के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।